السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب 1 فروری 2022 ماشاء اللہ آپ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور صدر پاکستان جنہوں نے آئین کے مطابق حلف اٹھایا ہے، اور ہمارے دستور میں ہے کہ حاکمیت صرف اللہ پاک کی ہوگی، اس آئین اور دستور کے مطابق آنے والے نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور آنے والے نئے چیف جسٹس عطا بندیال صاحب کو اس عہدے پر فائز ہونے سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ شاید آپ کے دور میں اس قوم کو انصاف مل سکے۔ میں نے 19/5/2017 چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو ایک درخواست لکھی، وطن کے غداروں، ملک دشمن عناصر اور کرپٹ پالیٹیشنز کے خلاف۔ یہ ثبوت ہیں۔ پھر 15/12/2018 وزیر اعظم عمران خان کو، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو اس کی کاپی کی، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو کی، چیئرمین نیب کو کی، اور چیئرمین نیب کی مہربانی سے مجھے بلایا گیا، جو میں اپنے سابقہ وی لاگز میں فیس بک پہ کہہ چکا ہوں۔ جسٹس گلزار احمد خان صاحب کی ریٹائرمنٹ میں اب 9 دن رہ گئے ہیں۔ میں نے 21 فروری 2022 چیئرمین نیب کو جو درخواست بھیجی، قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے جج اور جسٹس گلزار احمد خان صاحب کو بھی بھیجی، اور 23 فروری کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو بھیجی۔ وزیر اعظم عمران خان کو 12/2/2021 اور جوڈیشل میجسٹریٹ عادل مثل صاحب کو 12/2/2021 بھیجی، لیکن انہوں نے TCS پہ واپس کر دی کہ وہ خود بذات خود درخواست لے کے آئے۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان، وزیر اعظم عمران خان، چیئرمین نیب اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو میری درخواست مل گئی، تو ایک عام جوڈیشل میجسٹریٹ بیچارہ کیا کرے گا؟ سول جج خالد منصور صاحب نے کچھ نہ کیا تو وہ بیچارہ کیا کر لیتا؟ ایک مشہور صحافی ہیں اور وطن سے بڑی محبت رکھتے ہیں، کامران خان صاحب کے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پہ ایک کلپ دیکھا کہ جس میں حکومت پاکستان یہ چاہتی ہے کہ اب جو ریکارڈنگز، آڈیو، ویڈیو یا کوئی تصویر ہوگی تو وہ قابل قبول ہوگی قانون کے مطابق۔ غالباً ایسی کوئی بات چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے بھی کی تھی اپنے دور اقتدار میں۔ اصلاحات کی جا رہی ہیں،
نوٹیفیکیشن سے کچھ نہیں ہوتا جب تک وہ آئین کا حصہ نہ بنے۔ اسمبلی سے بل پاس کروائیں تب بات بنے گی، ایسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کو جو میری درخواست تھی اس میں چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب تھے، قاضی فائز عیسیٰ تھے، یحییٰ آفریدی تھے، سید منصور علی شاہ تھے، جسٹس امین الدین خان تھے، جسٹس ڈاکٹر محمد علی غزالی تھے، جسٹس ڈاکٹر خالد محسود تھے اور جسٹس سید مظہر علی اکبر نقوی تھے۔ 9ویں نمبر پہ وزیر اعظم عمران خان تھے، 10ویں نمبر پہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ قیصر رشید صاحب تھے اور 11ویں نمبر پہ جاوید اقبال صاحب چیئرمین نیب تھے۔ اب آنے والے نئے چیف جسٹس آف پاکستان میں آپ کو فروری میں درخواست بھیج رہا ہوں، اور یہ درخواست جو ثاقب نثار اور چیئرمین نیب صاحب کو دی ہے یہ انیکشنز میں لگی ہوگی، اور صحافیوں کی ساتھ آ کے سپریم کورٹ کے جی پی او میں درخواست جمع کراؤں گا۔ اب ایسا نہیں ہوگا، یا ایچ آر ڈپارٹمنٹ ختم کر دیں، جس نے آنا ہو ساحل درخواست کرے اور ریٹ پٹیشن میں آپ اسے کنورٹ کرنا چاہو، یا سن کے اٹھا کے باہر پھینک دو اس کی درخواست کو۔ یہ آپ کا اختیار ہے، اور ایک عام شہری کے تھرو جو بھی ساحل آئے، عام شہری کی حیثیت سے اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے وکیل کرنے کی، تو کم سے کم اسے تسلی تو ہوگی کہ جج نے مجھے سنا۔ جماعت الدعوہ سے ریلیٹڈ اسپیشل برانچ کے ڈی ایس پی اور ڈی ایس پی سٹی جو اس وقت ہمارے علاقے پہ ہیں، وہ شاہد انکوائری کر رہے ہوں، اور چیئرمین نیب کی آفس سے ابھی تک مغربی طاقتیں ہارون بلور سے کیا چاہتی تھیں وہ ریکارڈنگ آئی جی کے پی کے کو نہیں آئی، اور نہ ہی مجھے چیئرمین نیب کے دفتر سے ابھی تک کوئی اطلاع ہوئی۔ لہٰذا آئی جی خیبر پختونخوا کو لکھنا بے معنی ہے۔ یہ درخواستیں اس وقت عدالتوں میں تھیں جب جنرل فیض حمید صاحب ڈپٹی ڈی جی آئی ایس آئی تھے، پھر ڈی جی آئی ایس آئی بنے، اور آج کل ماشاءاللہ کور کمانڈر پشاور ہیں۔ میرا اپنے وطن کے وزیر اعظم اور چیئرمین نیب سے کام ہے، اور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے، کہ وہ جی آئی ٹی بناتے ہیں یا نہیں بناتے، لیکن وہ جی آئی ٹی کسی ایک جج کی نہیں ہوگی۔ اس جی آئی ٹی میں پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحب بھی ہوں، چیف جسٹس ہوں، بلوچستان کے ہوں، اور سپریم کورٹ کے 3 اعلیٰ ججز ہوں، جس میں یحییٰ خان آفریدی ہوں، جسٹس منصور علی خان جیسے لوگ ہوں۔ تو آپ مجھے سن لیجئے گا، اور اگر آپ سننا نہ چاہیں تو آپ سے کوئی گلہ تو ہے نہیں۔ جسٹس ثاقب نثار صاحب سے کیا گلہ کیا کہ آپ سے کریں گے؟ وزیر اعظم سے تو اب کوئی گلہ نہیں رہا۔ وفاقی وزراء کے اجلاس کے دوران جب پرویز خٹک نے عمران خان صاحب کو دھمکی دی
کہ اگر آپ نے گیس کے مسائل پہ اس طرح ہمارے ساتھ بے رخی کی، اور گیس تو ہمارے صوبے کی پیداوار ہے سر، یہ انگریزوں کے زمانے کی وہ تقسیم ہے جو بیچ آصف علی زرداری بو کے گیا، اور میری گیس ہے اور میرے صوبہ اس سے محروم ہے۔ اگر یہ ایک پاکستان ہے تو اس پاکستان کے تمام وسائل پہ پورے پاکستان کے ہر فرد کا حق ہے۔ اگر وطن پہ سخت وقت ہے تو پورا وطن اس سختی کو برداشت کرے گا۔ کاش وزیر اعظم عمران خان پرویز خٹک کو کہتے کہ آپ تو پیپلز پارٹی، آفتاب احمد خان، شیر پاؤ، ANP، کون سی ایسی پارٹی ہے جس میں آپ نہیں رہے؟ اور اگر آپ کو ووٹ ملا تھا تو PTI سے امیدیں لگائی ہوئی اس قوم نے آپ کو ووٹ دیا، اور اگر آج تک پرویز خٹک کی کرپشن کو اگر تحفظ دیا ہے تو وہ وزیر اعظم عمران خان اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا۔ کیوں دیا؟ کہ قوم کو اس وقت اس سے امید تھی کہ یہ کچھ کر جائے گا۔ میں جب جسٹس وجی الدین صاحب سے ملا تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرا اس سے پارٹی الیکشن پہ اختلاف ہے، میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ سر، اگر عمران خان وزیر اعظم آ جائے اور آپ اس کے ساتھ ہوتے تو آپ اپنے وزیر اعظم سے کیا توقعات چاہتے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے CNW، پبلک ہیلتھ، ایریگیشن، KMC، PDA، CDA ایک ادارہ ہوتا، اور ان اداروں میں جو فالتو کے افسران رہ جاتے تو ان کو ملک کی اور تاجروں سے جو سیل ٹیکس میں اور ان میں گھپلے کیے جاتے ہیں، انکم ٹیکس سے الگ ہٹ کے ایک ادارہ ہوتا جو ریکوری میں حکومت وقت کی مدد کرتا اور کرپٹ بیوروکریٹس کے خلاف دائرہ تنگ ہوتا۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب ایسے لوگوں کو پہچاننے کی بصارت سے محروم تھے۔ تبھی انہوں نے 18 MPs کو نکالا اور جسٹس وجی الدین جیسے اعلیٰ ظرف انسان سے محروم ہوئے۔ تبھی آج وہ پریشانی کے اس دلدل میں پرویز خٹک کی اس بلیک میلنگ کا جواب نہیں دے سکے۔ وزیر اعظم عمران خان جب طالبان سے ریلیٹڈ 13/7 کو میں نے پرویز خٹک جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے تو ایک خط لکھا تھا 31/7 کو، جو میری اس درخواست آپ کے پاس پڑی ہے یا سپریم کورٹ میں ہے۔ سپریم کورٹ میں ہے۔ اس میں آپ اینیکسچر C صفحہ نمبر 9 پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ درخواست 31/7/2017 کو طالبان سے ریلیٹڈ لکھی تھی۔ میرے موجودہ وزیر دفاع اور سابقہ وزیر اعلیٰ میں اگر جرت ہوتی تو وہ میرے اس درخواست پہ GIT بناتے، مگر وہ ایسا کرنے سے محروم تھے۔ اس کے لیے جگر چاہیے۔ تو
اب میری آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ اتنی تو قوم کو سمجھ پڑ گئی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بے بس اور لاچار ہیں۔ ابھی بھی ان چند ماہ میں آپ کچھ ایسے قدم اٹھاؤ بیوروکریٹس کی کرپشن کے خلاف تو یہ قوم آنے والے الیکشن میں آپ کا ساتھ دے سکتی ہے، اس شرط پہ کہ نہ اپنے کو دیکھو نہ پرائے کو دیکھو۔ نہ ہی اس قوم کی امیدیں زرداری سے ہیں، نہ ہی اس قوم کی امیدیں نواز شریف سے ہیں، اور نہ ہی فضل الرحمان صاحب سے ہیں کہ یہ اس ملک کی تقدیر کو بدل لیں گے۔ ان کی اپنے مفادات ہیں اور اپنا حساب ہے۔ یا تو سپریم کورٹ کے سامنے جی آئی ٹی نہ بنی تو یہ تمام ثبوت ضائع کر دوں گا، اور تو کچھ نہیں ہے۔ چیئرمین نیب آئی جی خیبر پختونخوا کو ہارون بلور سے ریلیٹڈ وہ ریکارڈنگ نہیں بھیج سکتے، کیونکہ انہی ریکارڈنگز کی بنیاد پہ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب آج آپ کہہ رہے ہو کہ تصویر ہو کہ آڈیو ہو کہ ویڈیو ہو، اس کی فرانزک بالکل کرواؤ، اداروں کے پاس تھی، کوئی مسئلہ نہیں، اور ہم بھی دیں گے، فرانزک سے کوئی نہیں ڈرتا۔ جو سپریم کورٹ میں فائلیں غائب کروا سکتا ہے وہ پرویز خٹک کو بچانے کے لیے ہر حد تک جا سکتا ہے، اس لیے جی آئی ٹی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے دو معزز ججز ہائی کورٹ کے ہوں چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز پہ جی آئی ٹی بنائیں، ہم تیار ہیں۔ ابھی بھی، ورنہ آپ لوگوں کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور آپ لوگوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اچھی زندگی گزارنی ہے، پھر ہم بھی سوچیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔